اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے جو آخری ایام ہیں ان پہ ہماری بات چل رہی تھی، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی اور آپ کی وفات سے پہلے کے 5 ایام پہ ہم بات کر رہے تھے۔ 5ویں دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں صحابہ اکرام کو بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ آپشن دی کہ چاہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے، یا پھر وہ جو اللہ کے پاس اس کے لیے موجود ہے اس کو چوز کر لے، اس کو اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے جو کچھ اس کے لیے اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو صحابہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ہمیں بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان؟ تو یہی صحابی کہتے ہیں کہ جب کچھ دن کے بعد اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ کے رسول جس کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے رسول کو اختیار دیا تھا کہ چاہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لیں یا پھر اللہ کے پاس تشریف لے جائیں اور اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے، دنیا سے تشریف لے جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ کے پاس جانے کو جو ہے وہ منتخب کر لیا، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زیادہ صاحب علم تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا، اور البتہ جو اسلام میں اخوت اور محبت کا تعلق ہے وہ میرا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ میرے پاس کوئی چیز لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں، اور اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز لکھنے پہ مجبور کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی جو طبیعت ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، اور آپ کو جو ہے وہ اگر ہم کوئی تحریر لکھواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ تو جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو کچھ اور صحابہ نے بھی آپ کی بات سے اتفاق کیا، جبکہ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس بات سے اختلاف بھی کیا۔ تو جب یہ اختلاف ہوا تو صحابہ اکرام کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں جب یہ آوازیں پہنچیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لو، اور جو ہے وہ میرے سے تم جو ہے نا کوئی بھی تحریر نہ لکھواؤ۔ تو یہ معاملہ ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اسی دن 3 باتوں کی وصیت فرمائی صحابہ کرام کو۔ ایک تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے جو یہود و نصارہ مشرکین ہیں ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ جس طرح میں اپنے عہد میں، اپنی زندگی میں وفود کی خدمت اور جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی کیا کرتا ہوں، تم لوگوں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ تیسری بات جو اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی تھی وہ میرے ذہن سے اسکپ ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی ہو کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، یا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لشکر اسامہ کو جو ہے وہ تم نے بھیج دینا ہے، یا پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ جو نماز ہے اور زیر دست لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا۔ بہرحال اس دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز جو ہے وہ خود پڑھائی، اور اس نماز میں اللہ کے رسول نے سورہ والمرسلات عرفا اس کی تلاوت فرمائی تھی۔ اور جب یہ مغرب کی نماز پڑھا لی
اپنے انتقال سے 4 دن پہلے تو عشاء کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب عشاء کا وقت ہوا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول کی طبیعت خراب تھی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ نماز نہیں پڑھی اور صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھو، میں وہاں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے غسل فرمایا، اور جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صحابہ نے نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر دوبارہ غشی طاری ہوئی، دوبارہ لگن میں پانی رکھا گیا، غسل فرمایا اللہ کے رسول نے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب طبیعت بہتر ہو گئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صحابہ نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس موقع پہ فرمایا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ جناب ابو بکر صدیق لوگوں کی امامت کروائیں، تو اس موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول، جو ابو بکر صدیق ہیں وہ رقیق القلب ہیں، اور مصلی رسول پہ ان کے لیے امامت کروانا مشکل ہو جائے گا، چونکہ وہ بہت نرم دل کے مالک ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے دوبارہ یہ بات کہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا، اور بعض دیگر امہات المومنین بھی اس جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہو گئیں۔ تو اللہ کے رسول نے جب دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی تو امہات المومنین کی طرف سے جب دوبارہ یہ جواب آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سب یوسف والیاں ہوں۔ اصل میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سب یوسف والیاں ہوں تو اس کے پیچھے ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا۔ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو یہ کہہ رہی تھیں کہ جناب ابو بکر صدیق جو ہے وہ رقیق القلب ہیں، اصل میں ان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ اگر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ امامت کرواتے ہیں اور اسی حالت میں اللہ کے رسول کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو جو لوگ ہیں اور صحابہ اکرام ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بدشگونی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ تم سب یوسف والیاں ہو، اس کا مقصد یہی تھا کہ تم اوپر سے تو یہ کہہ رہی ہو کہ جناب ابو بکر صدیق جو ہے وہ رقیق القلب ہیں، لیکن تمہارے دل میں وہ دوسری بات ہے جس کا تم اظہار نہیں کر رہی ہو، کیونکہ جو یوسف والیاں تھیں یعنی وہ خواتین جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگرچہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا اس پر اعتراض کر رہی تھیں اور اس پر نکتہ چینی کر رہی تھیں، لیکن ان کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ وہ خود جو ہے وہ جناب یوسف پر فریفتہ تھیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم سب یوسف والیاں ہو، اور جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہیں کہ نماز پڑھائیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد وفات سے 1 یا 2 دن پہلے ہفتے یا اتوار کو ظہر کی نماز کا وقت تھا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کی امامت کروا رہے تھے، اور اللہ کے رسول کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی میں جا کے نماز ادا کریں، اور 2 لوگوں کے ساتھ ان کے پہلو میں اللہ کے رسول جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اشارے سے منع فرمایا اور ان 2 لوگوں سے کہا کہ مجھے جناب ابو بکر صدیق کے پہلو میں بٹھا دو۔ بٹھا دیا گیا اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول نے اس نماز کی امامت فرمائی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کی اقتداء کر رہے تھے، اور چند دیگر صحابہ اکرام جو ہے وہ بلند آواز سے تکبیر کو دوسرے صحابہ تک پہنچا رہے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 1 دن پہلے یعنی اتوار کے روز اللہ کے رسول نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، اور اللہ کے رسول نے اس دن جتنے دینار آپ کے پاس تھے 6 یا 7 دینار ان کو صدقہ کر دیا، اور اللہ کے رسول نے اپنے تمام ہتھیار جو آپ کے پاس تھے وہ مسلمانوں کو گفٹ کر دیے، ہبہ کر دیے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دن اپنے چراغ کو جلانے کے لیے ایک
خاتون کو اپنی پڑوسی کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی کپی سے ذرا گھی کو انڈیل دیں۔ اس طرح اللہ کے رسول کے گھر کا چراغ روشن کیا گیا۔ اللہ کے رسول کی جو زرہ تھی اس موقع پہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کہ عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ وہ حالات تھے جب اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ اس کے بعد آپ کی وفات کا آخری دن آ جاتا ہے۔ اس آخری دن میں کیا ہوا، اللہ کے رسول نے کیا باتیں ارشاد فرمائیں اور صحابہ کرام کی زندگی کا کیا معمول تھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔